بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن میں ہوں محمد اظہر عباسی۔ میں آپ کو اپنی جانب سے اور جی ٹی وی کی طرف سے ایڈوانس عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارا یہ آنے والا مقدس اور خوبصورت دن وہ یادوں بھرا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس انسان کے دکھوں کا مداوع فرمائے کہ جو آج کے موجودہ حالات کے اندر دکھ، درد، پریشانی، مصیبت اور تکلیف میں ہے۔ معزز سامعین ذی وقار، عید بنیادی طور پر یہ لفظ عود سے نکلا ہے، اور عود کہتے ہیں کسی چیز کا بار بار لوٹ کر آنا۔ اس لفظ کی مناسبت سے عید ایسا دن ہوتا ہے کہ گویا اس کی جو خوشی ہوتی ہے یہ بار بار پلٹ کر اور لوٹ کر آتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ ایک بندہ مومن نے جب اللہ کو اور اللہ کے رسول کو یاد کیا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کی ہوتی ہے، اس کی بندگی کی ہوتی ہے، تو اس مہینے کے اختتام پر وہ اس خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اس شخص کو اس کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے یہ خوبصورت مہینہ عطا فرمایا، اور وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ جب مائیگریشن کے بعد مکہ سے مدینہ پہنچے تو وہاں آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ 2 دن ایک سال میں خوشی کے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا دن ہیں اور کیا سبب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 دن ہیں، ہم ان 2 دنوں میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 2 دنوں کو ریپلیس کیا امت مسلمہ کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی صورت میں۔ بنیادی طور پر یہ جو دونوں دن ہیں یہ ایک مومن کے لیے خوشی کا باعث بنتے ہیں اور خوشیاں لے کر آتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں یہ خوشیاں تنہا طور پر سیلیبریٹ کرنی چاہیے، یا ہمیں خوشیوں کے ان پرمسرت موقعوں پر اور ان پرمسرت لمحات میں اپنے معاشرے میں ان سیگمنٹس کو اور ان افراد کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جن کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں، کھانے کے لیے لقمہ نہیں، اور ممکن ہے کہ موسمی حالات کی شدت اور سختی سے بچنے کے لیے اپنا چھت نہیں۔ یاد رکھیں سامعین ذی وقار، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ عید ایسے دن کو کہتے ہیں کہ جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور بار بار خوشیاں لاتا ہے، تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسانی ہمدردی کے جذبات، احساسات، محبت، اخلاص، یہ ہم نے صرف رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہی ان کو اڈاپٹ نہیں کرنا۔ ایک مومن کا یہ شیوا ہے کہ وہ اس مہینے سے سیکھ کر پورے 11 مہینوں میں عملی طور پر ان کی پریکٹس کرتا رہے۔ جو احساس، جو مشقت اور جو ہمدردی کے جذبات رمضان المبارک کے ان مقدس لمحات نے اور ان مقدس دنوں نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان تمام ہمدردی کے جذبات کو، احساسات کو ہم نے 11 مہینے بھی اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اس رمضان نے ہمیں یہ سکھایا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، بھوک کا احساس کیا ہوتا ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے۔ ان 30 دنوں نے جہاں ہمیں یہ سکھایا، ہم سیکھ کر اس کو کوشش کریں، اس احساس کو بقیہ 11 مہینوں میں بھی وہ مردہ نہ ہونے دیں، بلکہ اس کو زندہ رکھیں۔ کسی غریب کی مدد رمضان المبارک کے کسی ایک دن ہی کرنا ضروری نہیں، بلکہ ہم کوشش کریں کہ ہم اس کی پورا سال جو بھی مجبور انسان ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کا احساس کرنا چاہیے۔ یہاں تاریخ اسلامی کی سب سے خوبصورت مثال عید کے موقع پر اس سے زیادہ خوبصورت مثال ہمیں نہیں ملتی۔ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر سے روانہ ہوتے ہیں
ईद उल फितर की नमाज़ अदा करने। रास्ते में आप देखते हैं कि एक तरफ बच्चे खूबसूरत लिबास पहने वो खेल कूद में मसरूफ़ हैं। आप आगे चलते हैं तो आप देखते हैं कि एक बच्चा जो फटे पुराने कपड़ों में मलबूस है और वो अफसरदा बैठा है। आप उससे पूछते हैं कि आपने कपड़े क्यों नहीं पहने? वो कहता है कि मेरे वालिदैन नहीं हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको लेकर आप अपने मुबारक हुजरे में आते हैं और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे फ़रमाते हैं कि इसको गुस्ल दिलवा दें। आप उसे गुस्ल देती हैं। आप अपनी मुबारक कमली और चादर के हिस्से आप उसके करते हैं और एक हिस्से से उसका तहबंद बनाते हैं और एक से उसका कमीज़ बनाते हैं। फिर आप उसे अपने साथ लेकर ईदगाह में आते हैं और अपने मिंबर पर बिठाते हैं और फिर आप लोगों से ये कहते हैं कि ये जो खुशी का मौका है, इस खुशी के मौका पर माशरे में रहने वाले कमज़ोर, यतीम, फ़कीर, मसाकीन लोगों को कभी भी मत भूलें। ये मिसाल हमें ये बताती है कि हमने हर ज़माने में, जिस भी ज़माने में हम मौजूद हों, उस ज़माने में अगर कमज़ोर और फ़ुक़रा मसाकीन हमारी सोसाइटी में हों तो हमें उनका ख़्याल रखना होगा। अल्लाह तबारक व तआला इस दिन को हम सब के लिए वो खुशियों का, बरकतों का और सादतों का बाइस बनाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।